بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت برائے فروخت، قیمت فی سبیل اللہ، مال جان وقت کی قربانی، نفع و نتیجہ دنیا میں تعلق مع اللہ کا حاصل ہو جانا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ محبت جن پر مہربان ہوتی ہے یا جن کے دل میں گھر کر جاتی ہے، بالفاظ دیگر محبت کے قدردان و محبت کے شناسہ، محبت کے سمندر میں غوطہ لگانے والے، محبت کے خریدار، دنیا میں بہت ہی ستائے گئے، بہت ہی رلائے گئے، بہت سی آزمائشوں اور امتحانات کی بھٹی میں سے گزارے جا رہے ہیں اور گزارے جاتے رہیں گے۔ محبت کی راہ کے راہی راہ محبت میں آنے والی ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ محبت جن سے ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، محبت انہیں تنہا ہونے نہیں دیتی۔ محبت کے ماروں کو تنہائی بہت پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ اپنے تخیل و تصور یار کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، گویا کہ محبوب بالکل سامنے ہے اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ ساری دنیا سے بیگانہ دیوانہ وار راز و نیاز کی باتیں کرتے کرتے کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ یہ محبت عجیب چیز ہے کہ نہیں؟ پہلی دفعہ جس جگہ آنکھیں چار ہوتی ہیں تو وہ مقام آدمی کبھی نہیں بھولتا، بار بار اس کا تذکرہ کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچاتا ہے۔ ابا آدم علیہ السلام میں جب باری تعالیٰ نے روح پھونکی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا ہوگا اور بارہا اس کی خواہش دل میں ابھری ہوگی۔ اسی لیے ہر ابن آدم اپنے اندر ایک خلا سا پاتا ہے جسے وہ پر کرنا چاہتا ہے، اور یہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگائے بغیر ناممکن ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف۔ آدمی کے سامنے جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اندر تک سکون اترتا ہوا صاف محسوس ہوتا ہے۔ محبت کا یہ رشتہ جنت میں ہی تو قائم ہوا تھا جناب، پھر محبت آزمائی گئی، ایک کی محبت کامل نکلی، دوسری محبت کو کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا بنائی گئی۔ اصول یہ طے پایا کہ آلام و مصائب کی آماجگاہ اس دنیا میں کون کس کی مانتا ہے، جبکہ طرفین میں سے ہر ایک محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس ضابطے سے بخوبی واقف ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کی کتاب میں لفظ لا کا وجود ہی ناممکن ہے، لا تو پھر لا ہے۔ بندہ جب اتباع کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، بندے کے دل میں اٹھنے والی خواہشات کو زبان پر بھی آنے نہیں دیتا، پہلے پوری کر دیتا ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تو تم بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر جام محبت پی کر دیکھو، جاں بلب ہو کر بھی فزت ورب الکعبہ کا نعرہ مستانہ زبان پر ہوگا۔ واہ واہ کیا بات ہے! بقول یک شعراء فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ محترم، عقل کو محبت میں کچھ دخل نہیں۔ جی ہاں، واقعی بالکل سچ ہے یہ بات، عقل کو محبت میں کچھ دخل نہیں۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ایک نام کو سننے کے لیے پہلے آدھا پھر سارا، پھر بکریوں کے اس ریوڑ کو چرانے کے لیے اپنی جان اور وقت پیش کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے اس کم بخت عقل کو سمجھ تھوڑا ہی آئے گی محبت کی کہانی۔ عقل پہ بھروسہ کرنے والے ڈوبتے رہے، غرق ہوتے رہے، محبت والے بچا بھی لیے اور پار بھی لگا دیے گئے۔ محبت امتحان لیتی ہے۔ محبت کے پرچے کے 3 سوال: مال جان وقت، برموقع و برمحل ان کا استعمال کامیابی و سرخروئی لاتا ہے۔ آگ کے الاؤ میں محبت، مچھلی کے پیٹ میں محبت، محبت کا امتحان پاس کرتی نظر آتی ہے۔ کہیں محبت کی گردن پہ چھری چلائی گئی، آرے سے بدن کے ٹکڑے، غار ہرا کی تنہائی میں محبت، کہیں محبت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کہیں محبت کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، کہیں محبت پر پتھروں کی بارش، در بدر ہجرت، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک کے میدانوں میں مال جان وقت کی قربانی دیتے ہوئے بالآخر فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا عنی ولو آیہ کی صورت میں اس محبت کو تمام عالم انسانیت میں منتقل کرنے کی ذمہ داری جماعت صحابہ اور امت پر ڈال کر محبت اپنی تکمیل
تکمیل کو پہنچی۔ اس کا اظہار قیامت کے دن کچھ یوں ہوگا: ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، آمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔